أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هام ولا سفر. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں. درود و سلام نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا, اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر ہم کو سنائیں اور ہم کو علم و حکمت کی باتیں سکھائیں. اللہ کی سلامتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جنہوں نے دین کی خاطر, اسلام کی خاطر اپنی جان اپنی مال اللہ کی راہ میں قربان کی. اور اللہ کی سلامتی ہو ان تمام مسلمانوں پر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کا شیوا بنایا اور اسی پر وفات پا گئے, اور ان تمام لوگوں پر بھی جو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت پر عمل پیرا رہیں گے اور اس پر کوششیں کرتے رہیں گے. محترم حضرات, اسلام ایک مکمل ضابطِ حیات ہے. اسلام کے اندر جہالت و ضلالت کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام اس سے مبرہ ہے کیونکہ اسلام کے سارے احکام اور اسلامی تعلیمات دلائل سے آراستہ و پیراستہ ہیں. اسلام میں بدعات و خرافات کی کوئی گنجائش نہیں. تمام احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعبۂ زندگی سے متعلق رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسا اسلام ہے, یا اسلام کی خوبی تو دیکھو کہ جو پاخانے کے آداب سے لے کر کے کھانے پینے سونے تک کے آداب, یہاں تک کہ انسان اپنے اہل و عیال کے پاس جائے اس کی بھی آداب اس دین میں بیان فرما دیے گئے ہیں. یہ ایک ایسی خوبی ہے جو کسی بھی دین کسی بھی مذہب میں پائی نہیں جاتی.
تو اسلام کے اندر جہالت و ضلالت اور بدعت و خرافات کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس دن سے آسمان و زمین کو بنایا اس دن سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی کل تعداد 12 رکھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے، انسانوں نے ہر مہینے میں مختلف قسم کے بدعات و خرافات اس دین میں بنا لیے، اپنی طرف سے گڑھ لیا. اس لیے کہ اسلام کے سارے احکام تو محکم ہیں، صاف ہیں، واضح ہیں، دلیل ہے، کوئی گنجائش نہیں. لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا. تو ماہ محرم میں انہوں نے اسلامی سال کے پہلے مہینے میں انہوں نے تعزیہ داری، ماتم، نوحہ، مرثیہ خوانی، کتنی ساری بدعتیں انہوں نے ایجاد کر لی جو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جو 60 سال کے بعد جو واقعہ کربلا میں رونما ہوا، اس کے بعد یعنی سن 380 ہجری میں، یعنی تقریباً رسول اللہ حادثہ کربلا کے 220 یا 230 سال کے بعد ان لوگوں نے دین میں تعزیہ داری کا سلسلہ شروع کیا جو کہ اسلام میں نہیں تھا. یہ تو عرب کی بات ہے. اگر ہم ہندوستان میں دیکھتے تو تعزیہ داری کی رسم تو تیمور لنگ سے شروع ہوئی. جب سے تیمور لنگ جب انڈیا میں آیا، اس نے انڈیا کو تخت و تاراج کیا، اس کے بعد سے ہی انڈیا میں جو ہے تعزیہ داری کا یہ سلسلہ شروع ہوا. اس سے پہلے ہندوستان کی تاریخ پڑھنے میں ہندوستان کی تاریخ میں کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ کسی علاقے کے بادشاہ یا حاکم نے تعزیہ داری کا یا اس کا جو پورا یہ بدعات کا جو سلسلہ ہے جو شروع ہوا ہو. یہ تیمور لنگ سے شروع ہوا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ تیمور لنگ یہ شیعہ تھا. تیمور لنگ یہ شیعہ تھا. رسم تعزیہ داری جو معیز الدولہ نے شروع کی مصر میں، جو فاطمی حکومتوں کا بادشاہ ہوتا تھا، وہ بھی شیعہ تھا. لہذا یہ تعزیہ داری اسلام میں نہیں. ماہ سفر میں لوگوں نے پورے مہینے ہی کو منحوس قرار دے دیا. ربیع الاول کے مہینے میں جشن عید میلاد النبی منائی، تو ربیع ثانی میں انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر 11ویں شریف انہوں نے منعقد کی. رجب میں انہوں نے رجب کے کونٹے بنائے، تو شعبان میں شب بارات بنائی. تو گویا کہ الغرض ہر مہینے میں انہوں نے مختلف قسم کی بدعات و خرافات ایجاد کی، جن کا سلسلہ شروع سال سے لے کر کے آخری سال تک چلتا رہتا ہے. ماہ محرم کو منحوس سمجھنا، یہ عرب جو کافر عرب تھے ان کا یہ شیوا تھا. انہوں نے جو ہے عرب کو منحوس سمجھا، ماہ سفر کو منحوس سمجھا. اسی کی تردید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، لا عدوا ولا طیرا. اسلام میں نہ کوئی چھوت ہے نہ چھات ہے، کوئی بیماری متعدد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جب بیماری متعدی ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور نہ کوئی بدشگونی ہے، نہ کوئی نحوست ہے، اور نہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا ہے، اور نہ کوئی جانور منحوس ہے جیسا کہ لوگوں نے الو کو جو ہے منحوس سمجھا. آج کل ہمارے ہندوستان میں چیل کو، الو کو لوگ منحوس سمجھتے. کہتے ہیں بلی اگر گھر کے پچھواڑے میں اگر روتی ہے تو اسے بھی لوگ منحوس سمجھتے ہیں. تو کسی بھی جانور کو منحوس سمجھنا یہ اسلام میں نہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یاد رکھو، نیکی نیکی کا پتہ دیتی ہے. ایک انسان اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی برکت سے ایک دوسری نیکی اسے کرنے کی توفیق ہوتی ہے. اس طریقے سے انسان نیکیوں پر نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے. اگر کوئی انسان برائیاں کرتا پھر اور یہ کہے کہ مجھ سے نیکیاں کیوں نہیں ہوتی ہیں، کیسے ہوں گی؟ نیکی نیکی کا راستہ دیتی ہے، برائی برائی کا راستہ دیتی ہے. انسان ایک مرتبہ اگر برائی کر لے تو انجام یہ تو جو اللہ نے مقرر کیا وہ تو ہوگا ہی. اس کے علاوہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس برائی کی وجہ سے انسان کو جرأت ہوتی ہے اور دوسری برائیاں کرتا، پھر اور برائیاں کرتا. اس طریقے سے انسان برائیوں کے دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے. بدعات و خرافات یہ گناہ کا کام ہے، ایسے ہی مت سمجھو
کہ بس گناہ کا کام ہے اللہ نے سزا دے دی. اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے. انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے. جو آدمی بدعت و خرافات کرے گا وہ شریعت سے دور ہوگا, اس کے دل میں اللہ کا تقوی نہیں رہے گا. تو جب اللہ کا تقوی کم ہوگا تو ایمان کم ہوگا. جب ایمان کم ہوگا تو شیطان کا آنا جانا اس کے دل میں بڑھے گا. جب شیطان کا آنا جانا اس کے دل میں بڑھے گا تو بدعت, خرافات, وسوسے, وہم, توہمات, کیا کیا نہیں وہ کرے گا, کیا کیا اس کے دل میں نہیں سمائے گا. غرض ہے کہ آپ گنتے جائیں جس کا کوئی شمار ہی نہیں, آپ گن ہی نہیں سکتے. دیکھ لو, آنکھوں سے دیکھتے ہو, جو انسان تعویذوں پر یقین رکھتا ہے, تعویذیں لکھواتا ہے, تعویذیں پہنتا ہے, اسی کو دیکھ لو. بولتا بیوی کو ذرا ڈر لگتا ہے, برے برے خواب آتے ہیں, جا کے تعویذ لکھا کے لے آیا. کہے گا کہ میرا بچہ رات کو 12 بجے چیخا مارنا شروع کر دیتا ہے, زور سے چلاتا ہے, اچانک معلوم نہیں کیا ہو جاتا ہے, جا کے تعویذ لکھا کر لے آیا. بچہ بستر پہ پیشاب کر دیتا ہے, بستر گیلا کر دیتا ہے, جا کے تعویذ لکھا کر لے آیا. خود کہتا ہے مجھے بخار ہو گئی, ذرا کمزوری محسوس ہوتی, جا کے تعویذ لکھا کر لے آیا. کہتا ہے کہ لوگوں کے نظر بد سے بچنے کے واسطے جا کے تعویذ لکھا کر لے آیا. تو گویا کہ ہر مرض کا علاج اسے تعویذ ہی میں نظر آتی ہے. کیوں؟ اس کے دل کے اندر تقوی نہیں. ایک مرتبہ خرافات میں پڑ گیا تو ٹھیک ہے, اب اسی دلدل میں وہ دھنستا چلا جاتا ہے. اسی لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین, سب سے خراب برائی کیا, سب سے بدترین چیز یہ ہے کہ دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا بدعت ہے, جسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ اس کا حکم دیا. اگر انسان ایسا کرے گا تو پھر برائیوں کی دلدلوں میں, خرافات کی دلدلوں میں دھنستا ہوا چلا جائے گا. دیکھیے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف اقوام کا ذکر فرمایا ہے. سورہ یاسین کی میں نے 18 نمبر آیت تلاوت فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک بستی کی طرف کچھ لوگ گئے جنہوں نے انہیں دین کی بات بتائی. وہ بستی کیا تھی؟ انطاکیہ تھی. آج کے شام میں پڑھتا انطاکیہ. کچھ لوگ, 2 لوگ گئے وہاں, انہوں نے دین کی باتیں بتائیں, لوگوں نے وہ بات نہیں مانی. نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بارش روک لی, ان کے پھلوں میں کمی واقع ہوئی. تو کہا قالوا انا تطیرنا بکم, یہ جو تم لوگ آ گئے ہو 2-3 لوگ نا, جب سے یہ باتیں بتا رہے ہو, سکھا رہے ہو, واضح و نصیحت کر رہے ہو, اسی وجہ سے بارش نہیں ہوئی ہے اور ہمارے پھلوں میں کمی واقع ہو گئی ہے, ہمیں جو مصیبتیں آئی ہیں. لئن لم تنتہوا, اگر تم لوگ بات نہیں مانو گے, لنرجمنکم, ہم تمہیں پتھروں سے ماریں گے, ولیمسنکم منا عذاب علیم, اور بہت ہی دردناک سزا دیں گے. تو رسولوں نے کیا کہا؟ قالوا طائرکم معکم, تمہاری نحوست, تمہاری منحوست تمہاری وجہ سے ہے, میری وجہ سے نہیں ہے, تمہاری اعمال کی وجہ سے ہے, ہماری وجہ سے. این ذکرتم, ہم نے تمہیں دین کی بات بتائی, واضح نصیحت کی, اسی کو تم نے نحوست سمجھ لیا. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم لوگ تو ایک ظالم قوم ہو. دیکھو یہ تو اس کا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی بالکل یہی تھا. جب فرعون یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کوئی برائی پہنچتی, کوئی اچھی بات پہنچتی تھی تو کہتے تھے ہاں ہم ہے نا اس لائق, ہمیں ہی نہیں ملنی تھی, یہ ہم کو نہیں ملیں گی تو کس کو ملیں گی اچھی چیزیں, نعمت, اسی لیے ہم کو ملی ہے. اور اگر بری بات کوئی تکلیف آتی تھی تو کہتے تھے یہ جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہے نا, ان کی وجہ سے ہم کو یہ ساری برائیاں لاحق ہوتی ہیں. اگر یہ موسیٰ اور ہارون نعوذ باللہ یہ دونوں نہ ہوتے تو ہمیں یہ ساری برائیاں نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ یہ جو ساری برائیاں جو شومی قسمت ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے, لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں, صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی ان لوگوں نے یہی قصہ کیا. صالح علیہ السلام کو بھی یہی کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم کو جو مصیبت اور پریشانیاں ہوتی ہیں صرف تمہاری ہی وجہ سے ہمیں لاحق ہوتی ہیں, اگر تم نہ ہوتے تو یہ پریشانیاں مجھے لاحق نہیں ہوتی. تو صالح علیہ السلام کا کیا جواب تھا؟ قال انما طائرکم من اللہ,
تمہیں جو مصیبت آئی تمہاری قسمت میں لکھی تھی تمہارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، تم نے غلط کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، تو ہمیں کیوں تم الزام ٹھہراتے ہو؟ تو گویا کہ نحوست، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نحوست پر یقین رکھنا، کسی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی سال، کوئی چیز، کوئی خیال، کسی کو منحوس سمجھنا یہ کافروں کا شیوا ہے، کافر قوموں کا شیوا ہے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کی تردید کی ہے، جیسا کہ میں نے 2 آیتیں فرمائی، تلاوت پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، اور پھر میں نے بخاری و مسلم میں موجود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث لا عدوہ ولا طیرہ، اسلام میں نہ چھوت ہے نہ چھات ہے، نہ اسلام میں بدشگونی یا نحوست ہے، ولا ہامہ، نہ اسلام میں کسی جانور کو منحوس سمجھنا ہے، ولا سفر، اور نہ ہی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا ہے۔ نتیجہ کیا مجھے سمجھ میں آیا کہ نحوست جو ہوتی انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی، اس کے اندرونی خرابی کی وجہ سے ہوتی، لیکن انسان اپنے اندر کو، اپنے آپ کو الزام نہ لگا کر کے نحوست کسی باہری چیزوں میں تلاشتا ہے، دیکھتا ہے اس میں نحوست ہے، اس میں نحوست ہے، اس میں نحوست ہے، نہیں، جبکہ وہ تو تیرے اندر ہے۔ یہی دیکھو، عرب والے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، کیوں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے حرمت والے۔ عرب والوں کی فطرت لڑنا، مارنا، جھگڑنا، چوری چکاری، ڈاکے ڈالنا ان کی فطرت، زنا کرنا ان کی فطرت۔ ان 3 مہینے مسلسل 90 دن پابندی کے ہو گئے، اب وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتے تھے کہ ان مہینوں میں ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ ماننا چاہیے، ان مہینوں کو کی تعظیم کرنی چاہیے، اس لحاظ سے وہ برائیاں نہیں کرتے تھے۔ اب 90 دن کے اگر روک کے رکھیں تو بہت بھاری ہو جاتا تھا، تو وہ انتظار کرتے تھے، ریڈی رہتے تھے۔ جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوا اسی دن نکل گئے، پوری بستی خالی ہو گئی، پوری بستی لوٹنے چلی گئی ہے، پوری بستی ڈاکہ ڈالنے گئی، دوسرے قوموں کو، دوسرے لوگوں کو، قبیلوں کو مارنے گئی ہے۔ جس قوم کے قبیلوں کو مارے، مردوں کو مارا، بچوں کو قتل کیا، عورتوں کو نوکرانیاں بنا کر اپنے گھر لے آئے، تو پوری کی پوری بستی خالی ہو جایا کرتی تھی، پورا گھر خالی ہو جاتا تھا، کسی کے پورے خاندان والے مار دیے جاتے تھے۔ تو دھیرے دھیرے عرب والوں نے آہستہ آہستہ یہ سمجھا نہیں، یہ مہینہ ہی ایسا ہے۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا، محرم کا مہینہ ختم ہوتا، یہ پورا قصہ شروع ہو جاتا، تو گویا کہ عیب اس مہینے، اس دن اور اس سال میں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا عیب ہمارے اندر، ہم ہی نہ لوٹتے ہیں، ہم ہی نہ مارتے ہیں، ہم ہی نہ قتل کرتے ہیں، ہم ہی نہ عورتوں کو غلام، اپنے اندر نہیں دیکھا، بلکہ جو ہے اس دن، اس مہینے اور اس سال میں انہوں نے عیب لگانی شروع کی، نہیں یہ مہینہ ہی ایسا ہے، یہ مہینہ منحوس ہے۔ یہی نہیں، عرب والے شوال مہینے کو بھی منحوس سمجھتے تھے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی بطور فخر، یہ دیکھو میری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں ہوئی، میری رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی، تم میں سے کون ایسی عورت ہے جس کے نکاح کے ذریعے جاہلیت کی کوئی رسم، کوئی خرافات کا رد کیا گیا ہو؟ ماں میرا ہی نکاح ہے جس کے ذریعے، میری ہی رخصتی ہے جس کے ذریعے سے جاہلیت کی ایک رسم اور ایک خرافات کا انکار ہوا۔ دیکھو، یاد رکھو، یہ نحوست کسی چیز، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی دن، کوئی نمبر، جیسے لوگ 13 نمبر کہتے ہیں نا، 13 نمبر منحوس ہے، کہیں گے سفر کے مہینے میں بدھ کا یا 4 شنبے کا دن یہ منحوس ہے۔ تو یہ سب ساری نحوستیں جو ہیں اسلام میں یہ حرام ہیں، ان کا کوئی حکم نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ حرام ہیں، توحید سے یہ بالکل مخالف ہیں، الٹ ہیں، بلکہ یہ شرک اکبر ہیں، شرک فی الالوہیہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان کا دل اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین نہ ہونے کے بجائے کسی چیز اور کسی اس پر جا کے اٹک جاتا ہے۔ اسی لیے عرب والے جب کہیں جہاں باہر جانا ہوتا تھا تو پہلے جانوروں کے گھونسلے کے پاس جاتے تھے، چڑیا کے، وہاں سے اسے
परेशान करते थे, घाबरी होकर के चिड़िया उड़ती थी। अगर दाहिनी तरफ उड़ गई, हाँ मामला ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर बाईं तरफ वो चिड़िया उड़ गई, नहीं खतरा है, नहीं जाएंगे। तो उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर यकीन ना रखा। उस चिड़िए के दाएं या बाएं उड़ जाने पर उन्होंने अपने मामले को मौकूफ रखा, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। कह दीजिए हमें जो मुसीबत आती है हमारी अपनी वजह से आती है, हमारे अपने अमाल की वजह से आती है, हमारी किस्मत की वजह से आती है। हुआ मौलाना, अल्लाह ही कारसाज है। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, तो मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह ताला पर भरोसा करे। और यही चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कजन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीहत करते हुए फरमाई थी, वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला यनफउका बिशै लम यनफउका इल्ला बिशै। अगर पूरी दुनिया वाले इकट्ठा हो जाएं कि नहीं आपको ये पैसे का फायदा पहुंचाना है तो नहीं पहुंचा सकते। हाँ, अगर अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा होगा तो उस एक पैसा भी आपके नसीब में आएगा। अगर पूरी दुनिया वाले इकट्ठा हो जाएं कि आपका बाल बीका कर ले, आपका बाल बीका नहीं कर सकते। अगर अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा होगा जो तकलीफ आपको मिलनी होगी तो अल्लाह ताला जो है वो आपको तकलीफ पहुंचाएगा। एक मुसलमान को इसी अकीदे और इसी ईमान और इसी तवक्कुल पर रहना चाहिए, नहुसत को से दूर रहना चाहिए। ये शिर्क है, ऐसा करने वाला इंसान काफिर हो जाता है। लोगों ने सफर के महीने में कहा मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने बिदातें ईजाद कर ली। कहा कि नहीं, ये जो मुहर्रम सफर महीने का जो आखिरी 4 संबा है ना, कहते हैं कि यौमुल अरबिया नहसु मुस्तमिर, ये नहुसत वाला दिन है। बाज ने कहा नहीं, इस दिन जरा घर से बाहर जाएंगे, तिजारत बंद कर देते, घर से बाहर बस्ती से जाते, वहां जाकर सैर और तफरीह करते, अच्छे अच्छे खाने बनाते। पूछा गया क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हो? नहीं जानते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दिन बीमारी से शिफा मिली थी, इसलिए खुशी में हम लोग अच्छे खाना अच्छा खाना बनाते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ, झूठ बिल्कुल झूठ। किसी भी तारीख की किताब में यह नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर महीने के आखिरी 4 संबा को शिफा मिली थी। इसका उलट यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बीमारी में वफात पाए थे उस बीमारी की इब्तिदा ही सफर के आखिरी 4 संबे से शुरू हुई थी और 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी। तो जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की शुरुआत हुई हो उस दिन को तुम लोग यौम ईद मनाते हो। और ये तो देखो, हमारी बात तो छोड़ो, इन खुराफातियों के इमाम ने यानी इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने अपनी किताब में लिखा, कहा कि ये जो लोगों में मशहूर है कि सफर महीने के आखिरी 4 संबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफायाब हुए थे, इसकी खातिर सैर व तफरीह करने बाहर जाना, घूमने जाना, डिशें बनाना, ये बिदअत है। बिदअत का मूजिब ही कह रहा है कि यह बिदअत है, बल्कि उस दिन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की शुरुआत हुई थी, लिहाजा ऐसा करना जायज नहीं। कहने वाला कौन? कहने वाला कौन? उन्हीं का इमाम कह रहा है कि जायज नहीं। हमारी बात, हमारा अपना हुक्म तो छोड़िए, जो ये करते हैं उन्हीं का इमाम कहता है कि ये जायज नहीं। तो फिर लोगों ने, इन्होंने सफर के महीने में शादी नहीं करेंगे, बच्ची की रुखसती नहीं करेंगे और कहते हैं कि इस महीने में 3,20,000 मुसीबतें नाजिल होती हैं। अब उन मुसीबतों को से बचने के लिए क्या करते हैं? चने उबालते हैं, चने उबालते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं, पड़ोसियों को बांटते हैं। कहते हैं कि नहीं, इससे मुसीबत दूर हो जाएगी, आपको बलाएं नहीं पहुंचेंगी। और इसके अलावा ये तो जाहिलों का अकीदा था, आलिम भी कम नहीं, उनके आलिम भी कम नहीं, एक से एक मौजू मनगढ़ंत हदीसें बनाई और लाके पेश कर दिया, जिससे लोगों का यकीन और पुख्ता हो गया कि नहीं, सफर का महीना मनहूस महीना है, ये नहुसत वाला है। उन्होंने कहा कि एक मौजू हदीस आती है, हदीसें गढ़ी, जिसने ये खबर दे दी कि सफर का महीना खत्म हो गया तो मैं उसे खबर दूंगा कि वो जन्नत में दाखिल हो गया। ये हदीस मनगढ़ंत है, ये हदीस मनगढ़ंत है। कहा कि नहीं, जिसने ये खबर दे दी, कहा कि ये बुध
سفر کا مہینے کا جو آخری عربیہ بدھ ہے، چہارشنبہ ہے، وہ پورے کا پورا منحوس ہی مہینہ ہے. تو اتنی ساری جو بھی ان کے عالموں نے ایسی ایسی حدیثیں بنا دی جس سے لوگوں کا ایمان یہ ہو گیا کہ نہیں یہ مہینہ منحوس والا میں نے دیکھ لو. دن، سال، وقت، لمحے، لحظہ، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. کسی بھی مہینے کو منحوس سمجھنا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں عیب لگانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یعنی قرآن کے درجے سے کم اور حدیثوں سے ذرا اس کا درجہ بلند ہوتا. اس میں فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان مجھے تکلیف دیتا ہے. فإنه يسب الدهر، وہ وقت کو گالی دیتا، مہینے کو گالی دیتا، دن یا ٹائم کو گالی دیتا ہے. وأنا الدهر، میں ہی تو بنانے والا ہوں، میں نے ہی تو یہ وقت اور یہ ٹائم یہ مہینے بنائے. بید الامر، میری ہی بادشاہت ہے، بادشاہت میری ہے، کسی کی نہیں. اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن اور رات کو بدلتا رہتا ہوں. تو گویا کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی بھی ٹائم کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی جانور کو منحوس سمجھنا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ بدعت ہے، خرافات ہے، جہالت ہے، ضلالت ہے جو اسلام میں آئی ہے. منحوس سمجھنا کافر قوم کا شیوا ہے. لوگوں نے اپنے نبیوں کو منحوس سمجھا، لوگوں نے اللہ کی کتابوں کو منحوس سمجھا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم یا اس خرافات یا لوگوں کے ذہن میں جو اوہام یا وسوسے تھے اس کی تردید فرمائی ہے. لہذا افسوس کی بات یہ ہوگی آج کے زمانے میں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد علم کے اتنے سارے ذرائع، علم کے اتنے سارے وسائل میسر ہونے کے بعد ہم کافروں جیسا شیوا، کافروں جیسا عقیدہ یا کافروں جیسا وسوسہ ہمارے دل میں ہو. ایک نحوست یا کسی دن کسی مہینے کسی چیز کو منحوس سمجھنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں، غیر قوموں کا شیوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات و خرافات سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت اور غلبہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح و کامیابی، مسلمانوں کو فتح، کامیابی و کامرانی سے اللہ تعالیٰ ہم کنار کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.